نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں مضمون کے حساب سے ایک شعر سناتا ہوں علامہ اقبال کا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ حکومت کی طرف سے وقف ترمیمی بل کو پاس کیا گیا اور یہ مسلمانوں کی بدترین شکست ہے، ذلت ہے۔ میں آج جو بات کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب کچھ لٹ گیا ہے اور اس کا کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے، مسلمان خود اس کے ذمہ دار ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر فیوچر پلاننگ والا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ گھر جل جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد مشورہ اور میٹنگ کریں گے، پہلے نہیں کریں گے، پہلے مشورہ نہیں کریں گے، پہلے میٹنگ نہیں کریں گے، فیوچر پلاننگ نہیں بنائیں گے، امت کے لیے نہیں سوچیں گے، اپنے سماج کے لیے نہیں سوچیں گے۔ جب سب کچھ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، اس کے بعد سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور وہ بھی رسمی طور پر۔ زمینی سطح پر کوئی اس کا نتیجہ نہیں ملے گا، صرف رسمی طور پر۔ اور آج کل تو نعوذ باللہ اتنا برا وقت آ گیا ہے مسلمانوں کا، اگر کہیں بھی کچھ ہوتا ہے مسلمان کچھ نہیں کرے گا، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر کچھ نہیں کرے گا۔ دو چار نعرے لگ جائیں گے، دو چار نظمیں اور غزلیں سوشل میڈیا پر ایجاد کر دی جائے گی، شائع کر دی جائے گی، اس میں غم کا اظہار کر دیا جائے گا، لیکن زمینی سطح پر نظام کے اندر کوئی تبدیلی مسلمان نہیں کرتا ہے۔ اسی کے بارے میں تو علامہ اقبال نے کہا تھا، جو میں نے شعر پڑھا تھا پہلے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اب تو وقت تک بات پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کو کیا پہننا چاہیے اس پر بھی غیر مشورہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے یہ بھی غیر بتلا رہے ہیں، مسلمانوں کو عبادت کیسی کرنی چاہیے، کس وقت کرنی چاہیے یہ بھی غیر بتلا رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا بولنا چاہیے یہ سب غیر بتلا رہے ہیں، اور مسلمان سن رہا ہے۔ فیوچر پلاننگ کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، حالانکہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ فیوچر پلاننگ اسلام کا حصہ ہے۔ آپ نے بہت ساری حدیث سنی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے واقعات کی پیشین گوئی فرمائی۔ دجال آئے گا اور مسیح موعود آئیں گے، ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، ایسا ایسا وقت آئے گا، مسلمانوں کے ایسے حالات آئیں گے، بہت ساری باتیں بتلائی ہے۔ کیوں بتلائی تھی یہ صحابہ کو؟ صحابہ کے دور میں تو وہ حالات نہیں تھے۔ ان خبروں کو سنانے کا اور پیشین گوئی کرنے کا حضور کے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ کیوں سنایا تھا حضور نے؟ اس لیے ہی حضور آئندہ کی خبریں سناتے تھے، تاکہ مسلمان مستقبل کے لیے اور فیوچر کے لیے پلاننگ کر کے چلے۔ میں صحابہ کو بتلاؤں گا، صحابہ اپنی نسل کو بتلائیں گی، اور وہ اپنی نسل کو بتلائیں گے۔ اس طرح مسلمان آنے والے فتنوں سے باخبر رہے گا اور اس کی تیاری کرے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو چھوڑا اور غیروں نے اس کو اپنایا۔ دوسری قوموں کو دیکھ لو، 100 سال آگے کے لیے سوچ کر چلتی ہے، اور مسلمان کچھ نہیں ہے۔ نہ مسلمان کے لیے تعلیم اہم ہے، نہ مسلمان کے لیے مذہب اہم ہے، نہ فیوچر پلاننگ اہم ہے، نہ وہ سیاست میں شریک ہوتا ہے، نہ وہ سسٹم کا حصہ بنتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اگر مین بازار میں بھی دکان ہے تو آلو ہی لے کر بیٹھے گا۔ اگر باپ نے، والد صاحب نے پان کا کھوکا کر رکھا تھا تو اس کا بیٹا بھی کھوکا ہی کرے گا، اور بیٹے کو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے سن 1988 میں یہ کھوکا بنایا تھا اور ہمیں یہ ملا ہے۔ ایسے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ معاشی طور پر خود اور اپنی امت کو، سماج کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں
تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیسے کر دے جب مسلمان خود اپنی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیسے مدد کرے؟ وہ تو دکان سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تو غیروں نے دیکھ لیا اور جانچ لیا، پرکھ لیا کہ مسلمان کھوکھلے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، نہ ان کے پاس قیادت ہے، نہ سیاست ہے، نہ معیشت ہے، اور نہ ان کے پاس طاقت ہے۔ پھر مسجد اقصی پر بھی حملہ کیا گیا اور مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم ہو گئے، وہ اسی لیے تو کہ غیروں نے دیکھا تھا۔ ہمارے یہاں تو آج کل یہی چل رہا ہے کہ صبح کو یہ وظیفہ پڑھو، شام کو یہ وظیفہ پڑھو، اس سے آپ کی وہ بھی حل ہو جائے گی، وہ پریشانیاں بھی حل ہو جائے گی۔ اس طرح وظیفوں کو بانٹا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے گویا کہ یہ دنیا دارالاسباب نہیں ہے، یہ عمل اور فکر سے نہیں چلتی ہے، یہ وظیفوں سے چلتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو نکمہ بنانے والے ان کے بڑے ہیں، ناکارہ بڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیں غزوہ بدر کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر چلے، جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، فاقہ کشی ان کے ساتھ ہے کئی روز کی، اور بدر کے میدان میں پہنچ کر پھر اللہ کے سامنے سر جھکا کر دعا کی کہ یا اللہ یہ گنے چنے مسلمان ہیں، اگر آج تو نے مسلمانوں کو فتح نہ دی تو اس زمین پر کبھی تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بھی تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں، پہلے میدان میں آئے اور اس کے بعد پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشانی رکھی۔ لیکن ہمارے پیرزادے اور پیر اور بڑے جو اپنی دکان چمکانے پر لگے ہوئے ہیں، وہ صرف یہی بتاتے ہیں کہ یہ عمل کر لو، وہ عمل کر لو، مسجد اقصی بھی فتح ہو جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور مالا مال ہو جاؤ گے، چھت سے آپ کے پاس پیسوں کا بیگ آ جائے گا، ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ بھائی یہ جو ہے دنیا دارالاسباب ہے، وظائف اسباب ضعیفہ میں سے ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں اس کا سسٹم رکھا ہے، تو جیسا وہ چلائیں گے دنیا ایسی چلے گی۔ کوئی بتا رہا ہے کہ یہاں ناخن پر تیل لگا لو 70 بیماریوں کا علاج، یہاں ایسا کر لو 25 بیماریوں کا علاج، یہاں ایسا کر لو 100 بیماریوں کا علاج۔ یہ کیا بتا رہے ہو تم اپنے لوگوں کو؟ ان کو سیاست سکھاؤ، ان کو مسلمان بناؤ، ان کو بتاؤ کہ سسٹم کا حصہ کیسے بنا جاتا ہے، ان کو بتاؤ کہ اپنے ایمان کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، ان کو بتاؤ کہ اسلام کا محافظ، مبلغ اور داعی کیسے بنا جاتا ہے، ان کو صحابہ کی تاریخ بتاؤ، ان کو قرآن کریم کی تاریخ اور تعلیم بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم بتاؤ، اس کا مقصد بتلاؤ۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، میں نے رات مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، اور اس طرح کی ویڈیو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں حضرت کی۔ اس میں بتلا رہے حضرت کہ میں بڑے ہی سوچنے سمجھنے کے بعد یہ آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں، میں نے اچھی طرح سوچ لیا، سمجھ لیا، فیصلہ کر لیا، اللہ سے رابطہ کر لیا، اور پھر کیا بات بتلائی کہ آئندہ کچھ سالوں میں انشاءاللہ سسٹم بدل جائے گا اور دنیا میں انصاف ہی انصاف ہوگا۔ یہ دیکھو کتنی ہنسی والی بات ہے، کتنی ہنسی والی بات ہے۔ یہ بتا کر تم لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں پہلے بھی حضرت کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ دجال عنقریب آئے گا، کبھی کہتے ہیں آئندہ 100 سال میں یہ ہو جائے گا، 5 سال میں یہ ہو جائے گا، سن 2030 تک یہ ہو جائے گا۔ یہ جذباتی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ بتلائیے، آپ نے یہ بتلا کہ آئندہ کے چند سالوں میں انصاف ہی انصاف ہوگا، اس سے لوگ کیا سبق لیں گے؟ یہی لیں گے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھو، اپنے دکان میں بیٹھو، مزے کرو، کھاؤ پیو سو جاؤ، نہ نظام کا حصہ بننا ہے، نہ سیاست کا حصہ بننا ہے، نہ اتحاد کو پیدا کرنا ہے، نہ اپنی ملت اور سماج کے لیے سوچنا ہے، بس پیشین گوئی کر دی حضرت نے۔ میں حضرت کا بڑا ہی ادب و احترام کرتا ہوں اور میں حضرت سے ہی پیشگی معافی چاہتا ہوں،
لیکن یہ جذباتی باتیں کس کام کے لیے ہیں امت کے؟ ایسی باتیں بتلائیے کہ جس سے افراد سازی ہو سکے، افرادوں کو تیار کیا جا سکے، جو دین کے محافظ ہو، دین کے مبلغ ہو، دین کے داعی ہو، اسلام کے لیے جان نچھاور کرنے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے، اسلام کی اور مسلمانوں کی فکر کرنے والے۔ ایک تو آج کل مسلمان اتنا پریشان ہیں کہ اندر سے منافق پیدا ہو رہے ہیں، باہر سے بھی دشمن حملہ آور ہے، اور تم لوگوں کو یہ جذباتی باتیں سکھا رہے ہو کہ آئندہ ایسا ہو جائے گا۔ لوگوں کی ذہن سازی کیجئے۔ یہ جذباتی بیان کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ 1000 سال سے مسلمان سن رہے ہیں، انہی باتوں نے تو مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ وظیفے بتانے والے بھی تو یہی کام کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھو، بس صبح کو یہ وظیفہ پڑھو، شام کو یہ وظیفہ پڑھو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس وظیفے سے مل جائے گی۔ یہ جذباتیت ہی تو ہے۔ آپ خود دیکھ لو، غزہ کی حالات دیکھ لو، فلسطین کے حالات دیکھ لو، جہاں 90% عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، وہاں تو ان لوگوں کے پاس مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ، اور ان کا ایمان ہمارے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے پاس تو نارمل مسجد ہے، عام مسجد ہے، ان کے پاس مسجد اقصیٰ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں کے بچہ حافظ قرآن ہے، عالم ہے، حدیثوں کا حافظ ہے، لیکن ان کا یہ حال دیکھ لیجئے آپ، کیونکہ وہ اسباب میں آگے نہیں بڑھ سکے، سسٹم کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکے، جنگی طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکے۔ اسی لیے آج دیکھ لو فلسطین کا یہ حال ہے۔ ان کے پاس مسجد اقصیٰ ہے، وہ انبیاء کرام کے پڑوسی ہے، انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ تمہاری زمین، ہندوستان کی زمین، نہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور تمہارے پاس مسجد اقصیٰ بھی نہیں ہے، اور تم لوگوں کو اس طرح کی جذباتیت سکھلا رہے ہو۔ امت کے ہر صاحب فکر کا سینہ چھلنی ہوا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی سیاسی اور دنیاوی روٹی سیکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اب بھی بیدار ہونا ہوگا، ورنہ جو حالات غزہ کے ہوئے ہیں، جو حالات بخارا کے ہوئے ہیں، جو حالات برما کے ہوئے ہیں، اس سے بھی بدترین حالات ہندوستان کے ہونے والے ہیں۔ اور یہ جو آزادی تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مسجدوں کے منبر پر بیٹھ کر جو بولا جاتا ہے، اس کی بھی اجازت ختم ہو جائے گی، آزادی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، دنیاوی بھی تعلیم دو اور دینی تعلیم بھی ضرور دو۔ سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے سے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کریں، اور جو آپسی اختلافات ہے، سیاسی اختلافات ہے یا خاندانی اختلافات ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان سب باتوں سے پہلے دیندار اور مسلمان بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔